الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دست بوسی، یہ اس طرح کا چومنا، ہاتھ پہ بوسہ دینا یا گال پہ، یا جیسے عربی کرتے ہیں گال پہ، گردن پہ، کندھے پہ بوسہ دیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اب وہ تو چونکہ دولت مند ہیں، فتویٰ دینے والے ان سے حال بٹورتے ہیں، تو ان کو مشرک نہیں کہتے، بس ادھر ہی زور چلتا ہے۔ آخر میں نے ایک کل شعر پڑھا تھا، وہ سماعت کیجئے، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ شعر یوں ہے: حسن فانی را نہ گرد، حسن فانی را نہ گردد چشم بینا ملتفت، با چراغ برق یک پروانہ ہمرائی نہ کرد۔ فارسی کا شعر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دانا آنکھ کبھی حسن عارضی و فانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، ملتفت متوجہ نہیں ہوتی، اور نہ اس پر شیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج تک کسی نے بادلوں میں کوندنے والی بجلی پر پروانوں کو مرتے نہیں دیکھا، حالانکہ روشنی پر مر مٹنا پروانے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے، مگر وہ بھی مطلق روشنی کا اشارہ پا کر اپنی جان نچھاور نہیں کرتا۔ اگر پروانوں کی موت کے لیے مطلق روشنی کا ہونا کافی ہوتا تو وہ شمع محفل پر مر مٹنے کی بجائے چاند تاروں یا پھر سورج کی روشنی پر ہی مرتے رہتے۔ ثابت یہ بات ہوتی ہے اس شعر سے کہ پروانہ بھی اس مخصوص روشنی پر اپنی جان دے دیتا ہے، مر مٹتا ہے اور اس کی طرف ہی لپکتا ہے اور اس کے گرد ہی گھومتا ہے۔ آپ برسات میں جب یہ پروانے نکلتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے، تو روشنیوں پر دیکھیں کیسے چکر لگاتے ہیں، نیچے صبح ڈھیر لگا ہوتا ہے، مر مٹتے ہیں۔ یہ اس کی فطرت میں پوشیدہ ہے، اور یہ پوشیدہ سرمایہ درد سوزی ہے۔ اس کی جب بیداری ہوتی ہے تو وہ تازیانے کا کام کرتی ہے، ہر وہ روشنی پر نہیں مرتا، چونکہ کوندنے والی بجلی، یعنی جب بادل گرجتے ہیں تو بجلی جو چمکتی ہے وہ عارضی اور وقتی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات ذوق پروانگی اور دیوانگی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قدرت کی ودیعت کردہ سرمایہ درد و سوز کی عارضی اشیاء پر اس بے قدری سے اپنی جان نچھاور کرے اور کسی وقتی فیصلے کے نتیجے میں اسے لٹا دے۔ اگر پروانے میں عزیزان گرامی قدر اتنا شعور ہو سکتا ہے اور ہے تو انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اشرف المخلوقات ہیں؟ کیا وہ کچھ دیکھے بغیر اور محسوس کیے بغیر ایسے ہی اولیاء اللہ اور سچے درویشوں صوفیوں پر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ وہ بات سنتے ہیں، ان کے اندر کو ایسے عشق و محبت کے تار چھڑتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کی کوئی گفتگو سن کر، ان کی کوئی قرآن و حدیث کی بات سن کر، ان کے لہجے کو سن کر، ان کی آواز کو سن کر، تو کسی کے عزیزان گرامی قدر حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے قبل خوب اطمینان کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر جعلی اور مصنوعی درویشوں سے بھی ممکنہ حد تک بچنا چاہیے، جو اس دور میں بہت، میں یہی کہوں گا، تعداد کی بجائے بھرپور نظر آتے ہیں۔ کسی شیخ کامل اور ایسے عارف کی تلاش بھی ضروری ہے جو علوم شریعت و طریقت کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حال بھی ہو، جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور عشق محمدی میں مستغرق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کم از کم اور کچھ نہیں تو
سکون دل تو پاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی سے عقیدت رکھنا، کسی سے محبت رکھنا، اس عقیدت اور محبت میں اس کا ہاتھ چوم لینا، اس کا پاؤں بھی چوم لینا، جیسا کہ کل میں نے حدیث پاک 2-3 دن سے پڑھ رہا ہوں۔ حدیث پاک سماعت کیجیے، وَأَنْ زَارِئٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ حضرت زار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وفد عبد القیس میں شامل تھے ہم، جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔